ابراہیم کی بلاہٹ اور اس کی تابعداری، اور اعمال 7 باب 1 سے 8 آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے ابراہیم کو بلایا اور اس سے اس حکم کے وسیلہ سے الگ کیا جو اس نے اسے دیا تھا۔ اور ہم نے تخلیق کی کائنات میں مختلف چیزوں کی علیحدگی کے تعلق سے بات کی تھی، جیسے خشکی اور سمندر، نور اور تاریکی۔ اور لیکن ہم ابراہیم کی زندگی میں بھی کئی ایک واقعہ دیکھتے ہیں جس میں خدا نے اسے کئی چیزوں سے الگ ہونے کا حکم دیا۔ ہم اس حکم کے بارے میں دیکھیں گے جو خدا نے اس سے مختلف چیزوں سے الگ ہونے کے لیے دیا تھا۔ غلطیوں 5 باب 19 سے 21 آیت کو ہم پڑھیں گے خدا کے کلام میں سے۔ غلطیوں 5 باب 19 سے 21 آیت، اور یہاں پر ہم خدا کے کلام پہ پڑھتے ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اب جسم کے کام تو ظاہر ہے، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ میں اور آپ پاک زندگی بسر کریں تاکہ ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں، کہ ہمیں پاک ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ خدا کہتا ہے میں پاک ہوں اس لیے تم بھی پاک ہو۔ خدا نے سب سے پہلے ابراہیم کو حکم دیا کہ وہ اپنے ملک کو چھوڑ کر وہاں سے آگے بڑھے۔ اعمال 7واں باب۔ اور یہاں پر اس حوالہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس سے کہا کہ تو اپنے ناطے داروں اور رشتہ داروں کو چھوڑ اور اس ملک میں جا جو میں تجھے بتاؤں گا۔ ہر شخص کی جو پہچان ہوتی ہے اس کا ملک، اور اس کا یہ فخر ہوتا ہے، اس کا گھر بار، اس کی پہچان ہوتی ہے، اس کی دولت ہوتی ہے۔ آپ کو خدا کی بادشاہی میں جانے کے لیے ایک نئی پہچان حاصل کرنا ہوگی۔ ہمیں اس دنیا سے امید اور اس دنیا کی چیزوں کی محبت میں گرفتار نہیں ہونا۔ اور عبرانیوں 11 باب اور 6 آیت سے اگر ہم دیکھیں تو یہاں دیکھیں کہ ابراہیم عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں تھا، اور اپنا ملک چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ آسمان کی بادشاہی کو اپنا ملک جانے اور اس نئی شہریت کے طالب ہوں۔ کسدیوں کے عور سے ابراہیم نکلا جو کہ بت پرستوں کا شہر تھا۔ خدا نے کہا کہ بت پرستی کے شہر کو چھوڑ دے۔ جس جگہ پہ ہم آباد ہیں وہ کیسی جگہ ہے، کیسا شہر ہے، وہاں پر لوگوں کا طرز زندگی، ماحول کیسا ہے، آپ کس مقام پر رہ رہے ہیں، اس کا ماحول اور لوگوں کا طرز زندگی، وہ تہذیب کیسی ہے، ہم کیسے ماحول، کیسے لوگوں، کیسی رفاقت سے گھرے ہوئے ہیں۔ کون سے بت ہماری زندگی میں موجود ہیں۔ اور اکثر اوقات ہم بتوں کی جو تعریف ہے اس کی طرح سے یہ سیکھتی کہ ہر وہ چیز جس سے ہم خدا سے زیادہ محبت رکھتے ہیں وہ بت ہے۔ ہم اپنا وقت، اپنا روپیہ، اپنی توجہ کہاں لگائے ہوئے ہیں، ہم خدا کے ساتھ کتنا وقت گزارتے ہیں، اپنا روپیہ پیسہ کہاں پہ لگاتے ہیں، ہماری توجہ، ہماری دلچسپیاں، پسند ناپسند کیا ہے۔ ہاں، آپ کی زندگی میں سب سے بڑا بت کون سا ہے؟ آپ کی زندگی میں سب سے بڑا بت کون سا ہے؟ اور آئیڈل میں سب سے بڑا بت جو ہے، آئیڈل اگر آپ لکھیں تو سب سے پہلے آئی ہے، اس کا مطلب آپ کی خود ہی، آپ کی میں ہی سب سے بڑا بت ہے۔ دوسری بات، خدا نے کہا کہ اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ دے۔ پیدائش 12 باب 1
اور باپ کا گھر جو ہوتا ہے وہ آپ کی شخصیت، آپ کا طرز زندگی اور آپ کا بھروسہ ہوتا ہے، اور خدا چاہتا تھا کہ اس کا بھروسہ اور توکل اس کے باپ کا گھر نہیں بلکہ خدا کی ذات ہی اس کا بھروسہ بن جائے۔ آپ جس گھر میں پیدا ہوتے ہیں، آپ کا کردار، آپ کی شخصیت وہاں پہ پروان چڑھتی ہے، اور اس گھر کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اور یہاں پہ خدا نے اسے کہا کہ اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ دے، اور گویا اس طرح سے تھا، خدا اسے کہہ رہا تھا کہ اپنے باپ کو پیچھے چھوڑ اور آگے بڑھ۔ اور مصرف بیٹے نے بھی تو اپنے باپ کو رد کیا تھا اور اس کو چھوڑ کر آگے چلا گیا تھا، لیکن یہاں پر باپ سے علیحدہ ہونا اور مصرف بیٹے کی مثال میں یہ دو الگ مثالیں ہیں۔ اور خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے وہ اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں اور ہر ایک چیز کو چھوڑے، یعنی وہ مجھ سے زیادہ ان سے محبت نہ رکھے، کیونکہ ہمارا روحانی باپ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم دنیا کی ہر ایک چیز سے زیادہ اس سے محبت رکھیں۔ اگر آپ خدا کے فرزند، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بننا چاہتے ہیں تو آپ کو نئی شناخت حاصل کرنا ہوگی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے والدین، بہن بھائیوں سے نفرت کریں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کی عزت نہ کریں، لیکن یہ خدا کے حکم کا ایک حصہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم خدا سے زیادہ اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں سے محبت نہ رکھیں، تاکہ وہ ہم میں مسیح کو دیکھ سکیں۔ لیکن یہاں پہ خدا ابراہیم سے کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے باپ کے گھر کو چھوڑے۔ خدا یہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو اس دنیا کا فرزند نہ سمجھے، بلکہ وہ سمجھے کہ خدا ہی اس کا باپ ہے۔ وہ ایک نئی پہچان حاصل کرے، ایک نیا رشتہ استوار کرے۔ ہاں، اور خدا چاہتا تھا کہ وہ اپنے ناطے داروں، رشتہ داروں کو چھوڑے اور حران کی طرف بڑھے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کی بادشاہی کو اپنا گھر سمجھیں، ہماری سمت، ہمارا طرز فکر سب کچھ بدل جائے، ہماری زندگی کا مقصد جو ہے وہ بدل جائے۔ ابراہیم کی دو بلاہٹیں جو ہیں ہم ان کے تعلق سے سیکھیں گے۔ پہلی بلاہٹ یہ تھی کہ خدا نے اسے میسوپوٹامیہ سے، یعنی کسدیوں کے اور سے بلایا۔ ابراہیم کی دو بلاہٹیں، خدا نے دو دفعہ ابراہیم کو بلایا کہ وہ کچھ جگہوں کو چھوڑ دے، کچھ چیزوں سے الگ ہو جائے۔ پہلی بلاہٹ تھی کہ وہ کسدیوں کے اونٹ سے الگ ہو جائے۔ پہلے بھی ہم اس حوالہ کو پڑھ چکے ہیں، دوبارہ سے اس حوالہ کو پڑھیں گے۔ 7 باب 2 اور 3 آیت۔ اس نے کہا، اے بھائیوں اور بزرگوں، خدا ذوالجلال ہمارے باپ ابراہیم پر اس وقت ظاہر ہوا جب وہ حران میں بسنے سے پیشتر میسوپوٹامیہ میں تھا، اور اس نے کہا کہ اپنے ملک اور اپنے کنبے سے نکل کر اس ملک میں چلا جا جسے میں تجھے دکھاؤں گا۔ خدا آسمانی نقطہ نظر سے اس سے کلام کر رہا تھا، اور اس پر وہ کسدیوں کے ملک سے نکل کر، چوتھی آیت سے، اس پر وہ کسدیوں کے ملک سے نکل کر حران میں جا بسا، اور وہاں سے اس کے باپ کے مرنے کے بعد خدا نے اس کو اس ملک میں لا کر بسا دیا جس میں تم اب بستے ہو۔ پیدائش 11 باب۔ تارا نے ابراہیم کو لیا اور اس کے ساتھ حران کے بیٹے لوط کو بھی لیا، اور جو کہ اس کا پوتا تھا، اور پھر ساری کو جو اس کی بہو تھی لیا، اور ابراہیم کے ساتھ اور اس کی بیوی کے ساتھ وہاں سے چل دیا، اور وہ کسدیوں کے اونٹ سے روانہ ہو کر ملک کنعان میں آئے۔
خدا نے کسدیوں کے اور سے ابراہیم کو بلایا، لیکن یہاں پر دیکھیں کہ اس سفر کی قیادت کون کر رہا ہے؟ بت پرست تارا، جو کہ خدا کو بھی نہیں جانتا تھا، وہ اس سارے قافلے کی قیادت کر رہا ہے۔ ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ تارا کتنے برس زندہ رہا، اور تارا کا باپ نحور تھا اور نحور کا باپ سروج تھا، اور ان کی عمریں زیادہ نہیں تھی۔ یہ سم سے بھی پہلے وفات پا چکے تھے۔ یہاں پر ہم کیا سرائی کر سکتے ہیں؟ تارا کے حالات اور ماحول اچھا نہیں تھا۔ حران دریا کر عبور کر کے حرون جانے سے پہلے، اور وہاں پر انہیں ابر جو تھا، جو وہاں پر پہلے ہی آباد تھا، اور انہیں دریا عبور کر کے وہاں پر پہنچنا تھا جہاں اب ابر رہتا تھا، اور ملک کنعان جاتے وہ حران رکے۔ دوسری بلاہٹ، جب ابراہیم حران میں تھا، خدا نے اس کو پھر بلایا، اور پھر اعمال 7 باب 4 آیت میں لکھا کہ وہ کسدیوں کے اونٹ سے روانہ ہوا اور حران میں آ بسا، اور وہاں سے جب اس کا باپ فوت ہو گیا تو خدا نے اسے کہا کہ وہ اس ملک کو چھوڑے اور اب آگے بڑھے، اور اس کے باپ کی وفات کے بعد خدا نے ابراہیم کو وہاں سے نکالا اور وہ وہاں سے آگے بڑھے۔ کسدیوں کے ارون سے وہ حران میں آئے اور حران میں آ کر آباد ہو گئے، اور پھر وہاں پہ خدا نے پھر اسے بلایا، اور پیدائش 12 باب 4 آیت میں ابراہیم وہاں سے نکلا جیسا کہ خدا نے اسے کلام کیا تھا، اور لوط بھی اس کے ساتھ تھا، اور اس وقت ابراہیم کی عمر 75 برس ہو چکی تھی، اور وہ وہاں سے حران سے چل نکلے۔ خدا نے ابراہیم سے کہا کہ اپنے ناطے داروں رشتہ داروں کو چھوڑ اور اس جگہ پر جا، اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا۔ پیدائش 12 باب پہلی آیت سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پیدائش 31 باب کہ تارا نے اپنے بیٹے ابراہیم، لوط اور ابراہیم کی بیوی کو اپنے ساتھ لیا، اور وہ کسدیوں کے اونٹ سے روانہ ہوئے، اور وہ ملک کنعان کی طرف چل نکلے، لیکن وہ حران میں آ کر بس گئے۔ لیکن اب خدا نے اس سے کہا کہ اپنے ناطے داروں، رشتہ داروں اور باپ کے گھر سے نکل اور اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا۔ ابراہیم وہاں سے نکلا جیسا کہ خدا نے اسے حکم دیا تھا۔ اس وقت ابراہیم کی عمر 75 برس ہو چکی تھی، اور وہ حران میں آیا۔ پیدائش 12 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی دفعہ خدا نے اسے کسدیوں کے اور سے بلایا، مسوپتامیہ سے، اور دوسری بلاہٹ خدا نے اسے اس وقت آگے بڑھنے کے لیے کہا جب حران میں اس کے باپ کی وفات پا چکی تھی۔ اور یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان دونوں بلاہٹوں میں ایک فرق پایا جاتا ہے۔ پہلی بلاہٹ خدا نے اسے اپنے گھر بار، ملک، رشتہ داروں سے الگ ہونے کے لیے کہا، اور حران میں اس کا باپ بھی موجود تھا اور اس کے رشتہ دار بھی موجود تھے، اور ایسا نہیں کہ تارا لوط تھے بلکہ اور رشتہ دار بھی وہاں پر موجود تھے۔ خدا چاہ رہا تھا کہ وہ ان سب سے الگ ہو جائے۔ اعمال 7 باب 4 آیت، ابراہیم نے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کسدیوں کے اونٹ کو چھوڑا، اور خدا نے اس سے کہا کہ اپنے رشتہ داروں، ناطے داروں کو چھوڑ اور اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا۔ اعمال 7 باب 2 سے 3 آیت،
پہلی دفعہ خدا نے کسلیوں کے اونٹ سے اسے بلایا، دوسری بلاہٹ خدا نے اسے حران سے بلایا اور کہا کہ اپنے ناطے داروں رشتے داروں کو چھوڑ اور اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا۔ یہ دوسری بلاہٹ تھی۔ کیا ہم فرق دیکھ سکتے ہیں؟ پہلی دفعہ اسے اپنے ملک، اپنے رشتے داروں، ناطے داروں کو چھوڑنا تھا، پیدائش 12 باب میں، اور یہاں پہ خدا پھر اسے کہہ رہا ہے کہ اپنے ملک اور اپنے باپ کے گھر رشتے داروں کو چھوڑ۔ پہلے حکم میں باپ شامل نہیں تھا، لیکن اب یہاں پر فرق آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری بلاہٹ پیدائش 11 باب 32 آیت، اور تارا کی کل عمر جو تھی وہ 205 برس ہوئی، اور تارا نے حران میں وفات پائی۔ پہلی بلاہٹ میں تارا ابراہیم کے ساتھ گیا اور حران میں جا کر آباد ہو گیا، لیکن دوسری بلاہٹ میں حران میں تارا وفات پا چکا تھا اور ابراہیم کو اپنے باپ کے بغیر آگے بڑھنا پڑا، اور وہ اس ملک میں آیا جس میں وہ آ کر آباد ہو گئے۔ اور حران کو اس نے اس وقت چھوڑا جب اس کا باپ وفات پا چکا تھا۔ کیا آپ اور پیدائش 11 باب 32 آیت، تارا کی عمر 275 برس ہوئی، ہم اس کو پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ تارا 205 برس زندہ رہا اور اس کے بعد اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ تارا نے حران میں وفات پائی، اور پیدائش 11:26 کے مطابق تارا 70 برس کا تھا، اور وہ وہاں پر اس سے تارا 70 برس کا تھا جب اس سے ابراہیم پیدا ہوا، اور اس کے علاوہ نحور اور حران بھی ابراہیم کے باپ تارا کے ہاں پیدا ہوئے۔ تارا 205 برس کا تھا جب اس سے تارا 205 برس زندہ رہا۔ تارا 70 برس کا تھا جب اس سے ابراہیم، نحور اور حران پیدا ہوئے۔ یہاں پر کچھ اعداد و شمار ہم دیکھیں گے۔ 205 میں سے آپ 70 نکال دیں تو یہ 135 بنتے ہیں۔ اس منطق کے مطابق تارا 70 برس کا تھا، یعنی تارا ابراہیم سے 70 برس بڑا تھا۔ تارا نے 205 برس کی عمر میں وفات پائی۔ تارا ابراہیم نے 135 برس کی عمر میں حران کو چھوڑا، اور پیدائش 12 باب 4 آیت بیان کرتی ہے کہ حران سے جب ابراہیم نکلا تو اس کی عمر 35 برس تھی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے؟ نہیں، بائبل مقدس لا خطا خدا کا کلام ہے، اور یہ بالکل اٹل ہے۔ کیا بائبل مقدس میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ ابراہیم پاک نے اس طرح کی چیزوں پر بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ اگر آپ ابراہیم پاک کی لکھی کتب کو پڑھیں تو آپ کو یہ سارے فرق جو ہیں وہ بالکل کلیئر طور پہ سمجھنے میں مدد ملے گی۔ آپ جب بائبل مقدس کی کچھ آیات میں تضاد دیکھیں تو آپ فکر مند نہ ہوں۔ ابراہیم 75 برس کی عمر میں، پیدائش کی کتاب بیان کرتی کہ 75 برس کی عمر میں وہ سفر پہ روانہ ہوا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اعداد و شمار لکھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اور جو کچھ
خدا کے لوگوں کو خدا کی طرف سے رہنمائی ہوئی، انہوں نے لکھا ہے اور بائبل مقدس لاخطہ ہے۔ اعمال 7:4 میں یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا یہ موت کے مفہوم دیتا ہے۔ مشرف بیٹے نے اپنے باپ کو مردہ ہی سمجھا تھا جب وہ اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ کر چلا گیا تھا، اور پھر وہ خود دکھوں میں پڑ گیا۔ اور مقدس پولس رسول کرنتھس کی کلیسیا میں لکھتا ہے کہ میں ہر روز اپنے جسم کو مارتا کوٹتا ہوں۔ کیا ابراہیم ہر روز خودکشی کرتا تھا اور پھر وہ زندہ ہوتا تھا؟ ہرگز نہیں۔ وہ ابراہیم جو پولس رسول کہتا ہے کہ ہر روز میں اپنی پرانی انسانیت کو مارتا ہوں، اور پولس رسول یہ کہتا تھا کہ میں اپنی پرانی انسانیت کو مارتا اور کوٹتا رہتا ہوں۔ ہمیں شریعت سے آزادی مل گئی ہے اور ہم شریعت کے ضابطوں اور تقاضوں سے آزادی پا چکے ہیں، اور اب ہم روح کے نئے طور پہ خدا کی پرستش اور عبادت اور خدمت کرتے ہیں۔ غلطیوں 2 کے مطابق ہم مسیح کے ساتھ مصلوب ہو چکے ہیں، اور اب مسیح یسوع ہے جو ہم میں رہتا ہے۔ اور یہاں پر علامتی موت کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہاں پر اس حوالہ کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اعمال 7 اور 15 کو ہم پڑھیں گے۔ یہاں پہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور یعقوب مصر میں گیا، وہاں وہ اور ہمارے باپ دادا مر گئے، اور وہ شہر سکھا میں پہنچائے گئے اور اس مقبرہ میں دفن کیے گئے۔ اور یہاں پر تارا کی وفات کے لیے اور لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہاں پر یعقوب کی وفات کے لیے اور لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور یونانی لفظ جو اعمال 7:4 میں موت کے لیے استعمال ہوا ہے اپوتھونیسکو ہے، لیکن رومیو 7:6، پہلا کرنتھیوں 15:31 میں الگ سے یونانی لفظ استعمال ہوا ہے۔ تارا کا مطلب ہے تاخیر کرنا اور ملتوی کر دینا۔ وہ خدا کی مرضی کو اس نے التوا میں ڈال دیا۔ متی 10:37۔ اگر تارا واقعی مر چکا ہوتا تو کبھی بھی خدا یہ نہ کہتا کہ اپنے باپ کو چھوڑ کر جا، کیونکہ تارا تو مر چکا تھا۔ ہمیں خدا کی بلاہٹ پر توجہ دینی ہے اور خدا کی بلاہٹ کو پورا کرنا ہے، اور ہمیں ان چیزوں سے الگ ہونا ہے جو خدا کی بلاہٹ کا جواب دینے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں۔ ہمیں ان ساری دلچسپیوں سے اور اپنے ہر اس مشغلے سے الگ ہونا جو خدا کی بلاہٹ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ آپ کی زندگی میں کون سا تارا موجود ہے جو آپ کو آگے بڑھنے سے روکے ہوئے ہے اور خدا کی بلاہٹ کی تکمیل میں رکاوٹ ہے؟ خدا نے سے کہا کہ اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ اور اس ملک میں جا جو میں تجھے بتاؤں گا۔ خدا نے کہا کہ اب سے میں تیرا باپ ہوں، اور یہ دنیا، یہ ملک تیرا شہر نہیں ہے۔ تیسری بات، اور پھر پیدائش 13:1-11 میں خدا نے ابراہیم سے کہا کہ لوط کو بھی اپنے سے الگ کر دے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ابراہیم اور لوط کے چرواہے جو آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے، اور خدا چاہتا تھا کہ کسی بھی اس رشتے ناطے سے الگ ہو جائے جس کے ساتھ وہ جڑا ہوا تھا، اور لوط اب اس کا آخری رشتہ دار رہ گیا تھا جس کا اس کے ساتھ خون کا رشتہ تھا، اور خدا چاہتا تھا کہ وہ اپنی آخری امیر سے بھی الگ ہو جائے، دنیا اور انسان کے ہر ایک تعلق اور رشتے سے وہ الگ ہو جائے۔
اور یہاں پر ابراہیم نے لوط کے سامنے چناؤ رکھا کہ جو بھی جس بھی سمت میں تو جانا چاہے تو جا سکتا ہے۔ ابراہیم نے لوط کو یہ چوائس دی کہ وہ پہلے انتخاب کرے، اور آپ دیکھ سکتے کہ لوط نے اچھی سرزمین کا چناؤ کیا۔ پیدائش 13 باب 11 آیت میں، اور یہاں پہ دیکھ سکتے کہ ابراہیم نے پہلے اسے چناؤ کرنے کا موقع دیا۔ اس دنیا کی اچھی چیزوں کا انتخاب بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات یہ ہے کہ جہاں خدا آپ کے ساتھ جائے، جو خدا چیزیں آپ کو دے وہ آپ کے لیے باعث برکت ہوں گی۔ اور پھر پیدائش 21 باب 8 سے 21 آیت میں خدا نے کہا کہ اس عورت اور اس کے بیٹے کو بھی بھیج دے، اور اسماعیل جو تھا وہ بھی اس کا بیٹا تھا، اور خدا کی راہوں کو نہ سمجھنے کے نتیجہ میں ابراہیم کہ ہاں یہ اولاد ہاجرہ سے پیدا ہوئی، کیونکہ وہ خدا کے مقررہ وقت کا انتظار نہ کر سکا، اور اس نے ہاجرہ کے ساتھ جسمانی تعلق بنایا، اور اس کے ہاں یہ اولاد پیدا ہوئی۔ اور ہم دیکھ سکتے کہ نوح نے خدا کے حکم کے مطابق کشتی کو بنایا اور ہر اس ہدایت پر عمل کیا جو اسے خدا کی طرف سے ملی تھی، اور خدا نے واضح کہا ابراہیم سے کہ یہ وعدہ کا فرزند نہیں ہے۔ اسماعیل ابراہیم کا بیٹا تھا، اور 13 برس ابراہیم نے اس کے ساتھ وقت گزارا تھا، اور کتنا مشکل تھا کہ ابراہیم اب اسماعیل کو اپنے گھر سے نکالتا، اور اس بات کا اطلاق ہمیں اپنے جسمانی بچوں کے ساتھ نہیں کرنا، اور خدا کا کام کرتے ہوئے، ایمان کے کام کرتے ہوئے ہمیں ہر اس دلچسپی اور محبت سے الگ ہونا ہے جو ہمیں خدا سے دور لے جائے، اور خدا کی بلاہٹ اور خدا کے منصوبے کو ہماری زندگی میں پورا کرنے میں رکاوٹ کا باعث ہو۔ ہر وہ چیز جو ہماری توجہ کو اپنی طرف کھینچ لے۔ ابراہیم کا بیٹا اسحاق جو مسیح یسوع کو پیش کرتا ہے، کیا آپ دونوں بیٹوں کو اپنے ساتھ رکھیں گے؟ اور وہ بیٹا جو نافرمانی کے سبب سے پیدا ہوا، یا وعدہ کا فرزند؟ اور خدا نے کہا کہ اس بیٹے کو جانے دے کیونکہ یہ وعدہ کا فرزند نہیں ہے، اور خدا نے اس بیٹے کو اسحاق ابراہیم کے پاس رہنے دیے جو وعدہ کا فرزند تھا، اور اسماعیل اگرچہ اس کا بیٹا تھا اور اس کو الگ کرنا اس کے لیے مشکل تھا، لیکن یہ ابراہیم نے خدا کے مقررہ وقت کا انتظار نہ کی، اس لیے اس سے یہ غلطی ہوئی۔ خدا چاہتا تھا کہ وہ توبہ کرے اور اس بیٹے کو اور اس کی ماں کو جانے دے، اور پھر سے خدا کے وقت کا انتظار کرے۔ اور غلطی 4 باب 30 آیت خدا کے کلام میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ خدا نے کہا کہ اس لونڈی اور اس کے بیٹے کو نکال دے کیونکہ یہ تیری میراث کا وارث نہ ہوگا۔ اور پھر آخری بات اور 5ویں بات، خدا نے ابراہیم سے کہا کہ اسحاق کو قربان کر دے، سوختنی قربانی کے طور پہ قربان کر دے۔ پیدائش 22 باب پہلی 2 آیات۔ اور اسماعیل بھی نکالا جا چکا تھا، لوط الگ ہو چکا تھا، اور اب خدا ابراہیم کو اسحاق قربان کرنے کے لیے کہہ رہا تھا، اور خدا نے اسے کہا کہ اس بیٹے کو لے اور اس پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا جا کر سوختنی قربانی کے طور پر پیش کر دے۔ آپ کی زندگی میں کون سا اسحاق ہے جسے خدا قربان کرنے کے لیے کہہ رہا ہے؟ اور اسحاق تو اس کی دعاؤں کا جواب تھا، یہ وعدہ کا فرزند تھا، یہ وہ وعد امید تھی جس کے لیے اسحاق ابراہیم زندہ تھا، اور ابراہیم سمجھتا تھا کہ اس کے وسیلہ سے خدا کے وعدے پورے ہوں گے۔ کیا
ابراہیم کے لیے یہ مشکل نہیں تھا کہ وہ اس کلام پر شک کرتا۔ کون سا باپ ہے جو اپنے بچے کو ہلاک کر سکتا ہے؟ کون سی ماں جو اپنے بچے کو ہلاک کرے گی؟ کون سی والدین جو اپنے بچوں کو سوختنی قربانی کے لیے دے دیں گے؟ اس سے ہٹ کر اور انسانی جذبات اور احساسات سے ہٹ کر خدا اسے کہہ رہا تھا کہ تو اس کو قربان کر دے۔ ابراہیم کہہ سکتا تھا کہ نہیں نہیں خداوند ایسا نہیں ہو سکتا، تو نے اس سے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں تجھے بڑی قوم بناؤں گا، ایسے نہیں ہو سکتا، ابھی تو اس کی شادی بھی نہیں ہوئی۔ خداوند کس کے وسیلہ سے تو میری نسل کو بڑھائے گا؟ اگر میں اس کو مار ڈالوں گا تو پھر تیرا عہد، تیرے وعدے کس طریقے سے پورے ہوں گے؟ کیسے میں ایک بڑی قوم بنوں گا؟ کیسے میری اولاد ستاروں کی مانند ہوگی؟ کیا ہماری زندگی میں بھی ایسے وقت آتے ہیں جب ہم اپنی عقل سمجھ کے ساتھ خدا کے سامنے دلائل پیش کرتے ہیں؟ کیا ہم ایسے رشتے ناتوں سے الگ ہونا چاہیں گے جو خدا سے بڑھ کر ہماری زندگی میں ہیں؟ وعدہ کا فرزند، خدا کا وعدہ اس کے وسیلہ سے پیدا ہوا، یہ آخری امید تھی جو رہ گئی تھی۔ کیا خدا کے حکم کی تابعداری کرنا ہمیں مشکل لگتا ہے؟ عبرانیوں 11 باب 17 آیت 18 آیت۔ ابراہیم نے اسحاق ہی سے جب وہ آزمایا گیا تو اسحاق کو قربانی کے طور پر پیش کیا، جس کے ساتھ وعدے بھی تھے، اور یہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا، اور اب خدا نے اسے کہا تھا کہ ابراہیم کو لے اور اسے سوختنی قربانی کے طور پر پیش کر دے۔ حاصل کلام، ابراہیم کی تابعداری کا بھید۔ عبرانیوں 11 باب 11 باب اور 19 آیت میں اس کے کلام، خدا کے کلام میں اس طرح سے ہم پڑھیں گے۔ عبرانیوں 11 باب وہاں پہ آپ 19 آیت میں دیکھیں تو وہاں پہ لکھا کہ اس نے یہ سمجھا کہ خدا سے مردوں میں سے زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، اور اسحاق مسیح یسوع کی تصویر ہے۔ اور اس دور میں تو مردوں میں سے زندہ ہونے کا کوئی تصور اور خیال بھی نہیں تھا، اور خدا نے اس کو فہم و فراست عطا کی اور اس کا یہ ایمان تک کہ خدا سے مردوں میں سے بھی زندہ کرے گا۔ اور ابراہیم نے خدا کی تابعداری کی اور اسحاق کو سوختنی قربانی کے طور پر پیش کر دیا۔ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ پہلی 4 علیحدگیوں میں خدا اس کی تربیت کر رہا تھا، خدا اس کی تربیت کر رہا تھا تاکہ وہ آنے والے وقت میں درجہ بدرجہ مختلف چیزوں سے الگ ہونے کے لیے تیار ہوتا چلا جائے، اور مقصد یہ تھا کہ وہ خدا کے کلام پر توکل کرے، خدا کے کلام پر ایمان رکھے اور خدا کے کلام کی تابعداری کرے، اور خدا ہماری زندگی میں بھی ایسا ہی کرتا ہے۔ اور اگر واقعی ابراہیم کا یہ ایمان تھا کہ اسحاق کو خدا مردوں میں سے زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، تو ہو یہ اس کا ایمان ہی تھا، ورنہ اس نے کہنا تھا خدا میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا کہ خدا تو کیا کہہ رہا ہے۔ اور خدا مختلف سمتوں میں دیکھنے کی قدرت رکھتا ہے، اور اس کی قدرت عجیب ہے۔ ہم انسان ہوتے صرف ایک سمت میں دیکھتے ہیں، لیکن خدا ہر سمت میں دیکھنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور ابراہیم ایمان لایا کہ، اور اس نے کہا خدا میرا ایمان ہے کہ تو اسے مردوں میں سے زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خدا تو جو کچھ کہتا ہے میں کروں گا، اور خدا تو ہی اپنے کلام اور وعدوں کو پورا کرے گا۔ کیا ہماری زندگی میں ایسا ایمان ہے؟ کیا ایسا ایمان رکھنا آسان کام ہے؟ ابراہیم کی تابعداری کا بھید۔ اور ابراہیم جانتا تھا کہ اس کی زندگی خدا کی مخلصی کی طریق کا حصہ ہے،
مخلصی کی طریق کے منصوبے کا حصہ اس کی زندگی ہے، اور اس بات پر اس کا مضبوط ایمان تھا۔ ابراہیم اسحاق کا باپ تھا۔ ابراہیم اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کر رہا تھا، جس طرح خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا اور قربان کیا، اور یہ آنے والے وقت کی تصویر کشی تھی۔ یہ مسیح یسوع کی مصلوبیت کی طرف اشارہ تھا۔ یہ خدا کی کہانی کا اختتام نہیں ہے، ہمیں خدا کی مخلصی بخش طریق کے منصوبے کا حصہ بننا ہے۔ ابراہیم نے جوانوں سے کہا کہ تم گدھے کے ساتھ یہاں پر ٹھہرو، میں اور یہ لڑکا آگے جائیں گے، خدا کو سجدہ کریں گے اور پھر لوٹ آئیں گے۔ پیدائش 22:25 آیت۔ ابراہیم نوکروں سے کیا کہہ رہے کہ تم یہاں پہ ٹھہرو، ہم جائیں گے اور واپس لوٹ آئیں گے۔ یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں لوٹ آؤں گا، لیکن خدا نے ابراہیم نے کہا کہ ہم واپس لوٹ آئیں گے۔ اور جب انہوں نے آگے جانا تھا تو صرف ایک نے واپس لوٹنا تھا، کیونکہ اسحاق کو تو قربان کر دیا جانا تھا۔ کیا ابراہیم نوکروں سے جھوٹ بول رہا تھا یا ان کے ساتھ کوئی دھوکہ دہی کر رہا تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابراہیم کا ایمان تھا، اس نے کہا کہ ہم واپس آ جائیں گے، اس نے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ پیدائش 22:7-8 آیت۔ اسحاق نے ابراہیم سے پوچھا کہ اے باپ، اس نے کہا میں حاضر۔ اس نے کہا کہ دیکھ، آگ اور لکڑیاں تو ہیں، لیکن سوختنی کی قربانی کے لیے برہ کہاں پہ ہے؟ اور ابراہیم نے اس سے کہا کہ خدا ہی اپنے لیے سوختنی قربانی کا برہ مہیا کرے گا، اور وہ دونوں آگے بڑھے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس قدر ابراہیم کے لیے کربناک لمحہ ہوگا جب اس نے اسحاق نے پوچھا کہ قربانی کے لیے برہ کہاں پہ ہے، لیکن ابراہیم نے کہا کہ خدا ہی اپنے لیے مہیا کرے گا۔ یہ ہے ایمان۔ اور اس ترجمہ عبرانی میں جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے، اور یہاں پہ ترجمہ یہ ہے کہ خدا ہی سوختنی قربانی کے لیے برے کو دیکھے گا۔ پیدائش 22:13 آیت۔ ابراہیم نظر اٹھا کر دیکھی، نظر اٹھائی اور دیکھا، اور اس نے دیکھا کہ جھاڑیوں میں ایک برہ ہے جس کے سینگ جو ہے وہ جھاڑیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ابراہیم وہاں پر گیا، اس برے کو لیا اور اسے سوختنی قربانی کے لیے اسحاق کی جگہ پر اس کو قربان کر دیا۔ اور بیہائنڈ پیچھے کے لیے جو عبرانی لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے اچار، اور اس کا معنی ہے اس کے بعد، آنے والے وقت میں۔ اور آپ دیکھ سکتے کہ آنے والے وقت میں خدا نے اپنے بیٹے یسوع کو اس دنیا میں بھیجا اور اسے قربان کیا، اور ابراہیم کو زندگی کا بھید سمجھ آ گیا۔ متی 22:32 میں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں، اور وہ تو زندوں کا خدا ہے نہ کہ مردوں کا۔ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب تو مر گئے، لیکن یہاں پر پھر بھی لکھا کہ میں زندوں کا خدا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا ان کا خدا ہے جو ایمان رکھتے ہیں اور وہ زندہ لوگ ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ اختتام کی طرف بڑھے، میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ سوختنی قربانی جو ہے، اسحاق کو سوختنی قربانی کے لیے اس جگہ پر قربان کر دیا جانا تھا، یہ مسیح یسوع کی مصلوبیت کی تصویر ہے۔ سوختنی قربانی میں شریعت کی تکمیل کی جاتی تھی، اور اس کے مطابق سوختنی قربانی کے 6 ٹکڑے کیے جاتے تھے اور ان کو آگ میں جلایا جاتا تھا۔ اور گناہ جو ہے جس کے سبب سے زوال آیا، یہ
اور سر کو الگ کیا جاتا تھا اور چاروں اعضاؤں اور بدن کو الگ کیا جاتا تھا، اور بدن کو جانور کے بدن کو کھول کر اندر سے انتڑیاں اور گوبر اور چیزیں نکال دی جاتی تھیں، اور یہ صلیب کی طرف اشارہ ہے۔ میری ڈرائنگ اتنی اچھی نہیں ہے، یہاں پہ آپ صلیب دیکھ سکتے ہیں، اور صلیب پر لٹکنے والا دم گھٹنے سے، موسم کی شدت سے، پیاس سے مر جاتا تھا، اور یسو اسی دن مر گیا تھا، حالانکہ مصلوب کیے جانے والے لوگ 2-4 دن، ہر ہفتہ 2 ہفتے بھی صلیب پر لٹکے رہتے تھے۔ مصلوبیت بڑا کربناک سزا تھی، اور دنیا کی تاریخ میں سزائے موت کا ایک ظالمانہ طریقہ بیان کیا جاتا ہے، اور یہ انتہائی تکلیف دہ موت ہوتی تھی، اور یہ سزا انتہائی برے لوگوں کو دی جاتی تھی، جنہوں نے بہت ہی گھنونے قسم کے جرم کیے جاتے تھے۔ جب کوئی شخص صلیب پر لٹکا ہوتا تھا تو اس کا جو ہنسلی کی ہڈی جو تھی وہ باہر نکل آتی تھی، اس کا دم گھٹنا شروع ہو جاتا تھا، اور یہاں پر پاؤں کے نیچے انہوں نے نیچے ایک سہارا دیا ہوتا تھا لکڑی کا، اور اس پر پاؤں رکھے ہوتے تھے، اور جب ان کا بدن نیچے کی طرف لٹکتا تھا تو وہ اس پر پاؤں رکھ کر سہارا دے کر اوپر کی طرف اپنے بدن کو اٹھاتے تھے، اور کئی دن طریقے سے وہ کربناک اذیت میں مبتلا رہتے تھے۔ اور بھی تکلیف دہ منظر یہ ہوتا تھا کہ مجرم کے بیوی بچوں کو اس کے سامنے لایا جاتا تھا، اور وہ بھی اس طریقے سے دکھ اٹھاتے، اور وہ مجرم اپنے بچوں کو دیکھتا، اور اس کے لیے یہ انتہائی تکلیف دہ لمحہ ہوتا تھا، اور یہ سارا منظر مجرم کے لیے اور اس کے گھرانے کے لیے بھی انتہائی تکلیف دہ ہوتا تھا۔ اور یہاں پر یہ سورج ہے، اور سورج کی تپش جو تھی، جھلسا دینے والی گرمی اور تپش اس کے بدن کو جلاتی تھی، کیونکہ اس کا بدن برہنہ ہوتا تھا، اس پر کپڑے نہیں ہوتے تھے، اور وہ پیاس سے بھی اندر سے جل رہا ہوتا تھا، اور اندرونی اعضاء جو تھے وہ بھی خشکی کا شکار ہو جاتے، اور وہ بھی اندر سے جل رہے ہوتے تھے۔ اور اس طرح یہ موت جو تھی یہ جلا کر سزا ایسی تھی کہ جلا کر مجرم کو مار دیتی تھی، اور خداوند یسوع مسیح جب مصلوب کیا گیا، اس کے ہاتھ کی کیلوں سے جڑے ہوئے تھے، پہلو پر جو تھی وہ نیزہ گھونپا گیا، اس کے پاؤں میں بھی کیل ٹھونکے ہوئے تھے۔ خداوند یسوع مسیح مصلوب ہوا، اور یہ پرانے عہد نامے میں بھی دیکھیں تو یہ ایسے ہی تھا جیسے وہ سوختنی قربانی کے لیے پیش کر دیا گیا۔ اسحاق جو تھا وہ خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کی تصویر کشی کرتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کر دیا تاکہ بہت سی روحانی نسل پیدا ہو۔ غلطیوں 3 باب، ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھنے کے سبب سے ہم ابراہیم کی نسل میں شامل ہوتے ہیں۔ مسیح کی موت کے وسیلہ سے بہت سے جو بچے ہیں وہ پیدا ہوئے، روحانی طور پر ایک نئی نسل اٹھ کھڑی ہوئی۔ یسوع مسیح مر گیا تاکہ ایک نئی نسل پیدا ہو۔ آئے ہم دعا کریں۔ آسمانی باپ، تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس وقت کے لیے جو تو نے ہمیں دیا، تاکہ ہم
ہم خدا یسوع مسیح کی قربانی پر غور کر سکیں، جس کے تعلق سے پرانے عہد نامہ میں خدا تو نے ہمیں کئی ایک تصویریں دکھائیں۔ اسحاق اور ابراہیم کی زندگی کے لیے بھی تیرا شکر ہو کہ تو نے اپنے بیٹے یسوع کو اس دنیا میں بھیجا، تیرا شکر ہو تاکہ وہ ہمارے لیے قربان ہو جائے، وہ مر جائے تاکہ ہم زندہ رہیں۔ او خدا اس کے مرنے اور جی اٹھنے میں ہماری امید ہے۔ خدا تیرا شکر ہو کہ تو ہی وہ خدا ہے جو ہمارا باپ ہے۔ ہم اپنی زندگیاں خدا تجھ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے گزار سکتے ہیں۔ ہم تجھ پر ایمان رکھتے زندگی گزاریں کہ تو ہی ہمارا مخلصی دینے والا ہے۔ ہم اس زندہ ایمان کے لیے خدا تیری شکر گزاری کرتے کہ مسیح یسوع کا خون ہم میں سے ہر ایک پر ہے اور ہمارے گناہوں کو دھوتا ہے۔ او خدا سنگاپور قوم کو، ہمارے گھرانوں کو، کلیسیاں کو برکت دے، پاکستان کو برکت دے، یسوع کے نام میں آمین۔